ولایت کے لیے کیا علم ہونا یہ ایک شرط کے طور پر ہے یا ایک اضافی چیز ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی ہونا مناسب ہے یا شرط کے طور پر ہی؟ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ اور اقوال صحابہ و تابعین کی روشنی میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی جاہل کو یعنی بے علم کو اپنا ولی نہیں بنایا۔ ولی وہی ہوگا جو علم والا ہوگا۔ وجہ اس کی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول جو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب الزہد کے اندر نقل کیا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ من عمل بلا علم، کہ جو شخص بھی بغیر علم کے عمل کرتا ہے یعنی عبادت کرتا ہے تو وہ جتنا سدھارے گا اس سے زیادہ وہ فساد کرے گا، یعنی خرابی زیادہ پیدا کرے گا اور سدھار کم لے کر آئے گا۔ اگر علم ہوگا تو صحیح طریقے سے عبادت کر سکے گا، اگر علم نہیں ہے تو پھر صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر سکے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے کئی ایک مقامات پر یہ ارشاد فرمایا کہ جس سے علم کی اہمیت اور عبادت کے لیے علم کی جو ضرورت ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ فرمائیے کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے یعنی علم والے ہیں، وہی نصیحت کو حاصل کریں گے، وہی اس سے عبرت کو حاصل کریں گے اور وہی عمل کی راہ کے اوپر آئیں گے اور صحیح عمل وہی لوگ کر سکیں گے۔ اسی طرح یہ ارشاد فرمائے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے جو اس کے بندوں میں سے ڈرتے ہیں وہ علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ تو خوف و خشیت یہ بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قدر و منزلت حاصل کرنے کے لیے، بلند رتبہ حاصل کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث طیبہ اس حوالے سے موجود ہیں کہ ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ فضل العلم احب الی من فضل العبادہ وخیر دینکم الورع، یعنی علم کی فضیلت میرے نزدیک عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے، پسندیدہ ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری ڈر ہونا یہ سب سے بہتر عبادت ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری جو سب سے بہتر عبادت ہے یہ فرمایا اور ساتھ ہی علم کو محبوب فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تقوی اور پرہیزگاری ہے وہ بھی اسی صورت میں حاصل ہوگا جب کہ علم ہوگا۔ علم نہیں ہوگا تو اس صورت میں بندہ یہ تقوی اور پرہیزگاری حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو علم بنیاد ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ہے جسے امام بخاری نے بھی باب علم کے اندر کوٹ کیا کہ سورہ محمد کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ علم حاصل کرو، جان لو، فَاعْلَمْ جان لو، یعنی علم لے لو اس بات کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود بیان کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود ہے، اس کے بارے میں بھی علم کا لفظ استعمال فرمایا کہ علم جو ہے یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بندے کی عقیدے کی درستی ہے، اس کے اعتقاد کا درست ہونا ہے، وہ علم کے ساتھ ہوتا ہے، بغیر علم کے نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اسی طرح یہ ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اس سے قبل یہ ارشاد فرمایا کہ اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ گواہی اللہ پاک دیتا ہے، فرشتے دیتے ہیں، اور وہ لوگ دیتے ہیں کہ جو علم والے ہیں۔ اولو العلم کا بھی تذکرہ۔ جی، تو جو علم ہے یہ بنیاد ہے اس بات کی کہ بندے کا تقوی ٹھیک ہوتا ہے، بندے کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اس کے بغیر نہ تقوی صحیح ہو سکتا ہے، نہ اس کے بغیر عقیدہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو جب عقیدہ اور تقوی ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو ایمان اور تقوی حاصل ہی کہاں ہوا؟ صحیح طور پر حاصل نہ ہوا تو جو اولیاء کے لیے شرط قرار دی گئی وہ حاصل ہی نہیں ہوگی۔ اسی لیے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ ولی وہی ہو سکتا ہے جو عالم ہو، جس نے علم حاصل کیا ہوا ہو۔ اگر اس نے علم حاصل نہیں کیا تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اب علم حاصل کرنے کے ذرائع مختلف ہو سکتے ہیں، طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔